اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص توفیق، اس کی خاص رحمت اور اس کی ہی خاص برکت سے ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 نمبر آیت سے آنورڈ سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر بیان کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی، جس نے ہمیں مہلت دے رکھی کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہ ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح ڈائریکشن، صحیح سمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے ذریعے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلکہ ہمارے ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں تو ضرور اور ضرور اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں میں شمار فرما کر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے آیت نمبر 52 تک ہم نے کل جو کچھ آیات سمجھنے کی کوشش کی تھی، یاد دہانی کے لیے صرف اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کل ہم نے آیت نمبر 41 سے لے کر 52 تک دیکھا تھا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تو اس قرآن میں پھیر پھیر کر یا ہر طرح سے بیان فرما دیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو ضرور وہ اب تک مالک عرش یا اللہ کی جانب رستہ ڈھونڈ نکالتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے پاک اور بالا تر ہے وہ، اور بہت بلند اور بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ اس سے یہ کہتے ہیں یہ اس سے پاک اور بالا تر اور بہت دور ہے اور بلند ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی کچھ ان میں ہے اسی کی یعنی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے اس کی پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بہت ہی بڑا حلیم اور بخشنے والا ہے۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے یا آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب یا ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب آپ صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ کرتے ہیں اس قرآن میں، تو وہ روگردانی کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس غرض سے یا جس نیت سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں ہی نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم عرصر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟
جواب دیجئے کہ تم اگر پتھر اور لوہا بھی بن جاؤ یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، پھر وہ یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہمیں زندگی لوٹائے گا، تو آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ اس پر وہ اپنا سر مذاق کے موڈ میں استہزاء کے ساتھ ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ کب یہ کب ہوگا؟ تو آپ جواب دے دیجئے کہ کیا عجب کہ وہ ساعت یا وہ گھڑی جو ہے وہ قریب ہی آن پہنچے، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا اس دنیا میں بہت تھوڑا ہی سا تھا۔ تو پچھلا رکوع جب ہم نے کل سمجھنے کی پڑھا تھا، سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس میں مشرکین یا کفار ہیں، کفار مکہ، ان کی طرف ہی کچھ اشارے تھے یا ان کی ہی کچھ باتوں کا جواب تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آگے والے سبق میں ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 53۔ وَقُلْ، اور اب کہہ دیجئے، لِعِبَادِی، میرے بندوں سے، آپ میرے بندوں سے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یقولو، کہ وہ سب بات کہیں، التی ہی احسن، کہ جو وہ بہت اچھی ہو۔ آپ میرے بندوں سے یا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمیشہ اچھی بات کریں، وہ بات کریں جو اچھی ہو۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ، وہ جھگڑا ڈالتا ہے، بینہم، ان کے درمیان، بے شک شیطان جو ہے وہ تو کوشش میں ہے، ہر وقت کوشش میں ہے کہ وہ جھگڑا ڈالے ان کے درمیان، وہ جھگڑا ڈالتا ہے ان کے درمیان۔ ان الشیطان، بے شک شیطان ہے، للانسان، انسان کے لیے، عدو مبینہ، ایک کھلا دشمن، بے شک شیطان انسان کے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے یا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ آپس میں جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں، بہتر بات کریں، بھلائی کی بات کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں وہ ایک متفرق طرح کے لوگ، مکس طرح کے لوگ تھے، کچھ اس میں مختلف سٹیٹس کے اعتبار سے بھی مختلف لوگ ہیں، اس میں کچھ غلام بھی تھے، اس میں کچھ کاروباری افراد بھی، کچھ مسکین بھی، کچھ ستم زدہ بھی، کچھ اچھے گھرانے کے تعلق رکھنے والے بھی، تو مختلف طرح کے لوگ، ان کے اوپر پھر سوشل سٹیٹس بھی ان کا مختلف، پھر ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بھی مختلف ہوئے۔ جو ابھی تک مشرک ہیں لوگ، ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ بھی ان کا مختلف ہے، کوئی کسی کے ساتھ تو ان کا اچھا تعلق ہے لیکن وہ پھر بھی مسلمان ہو گئے، تو اب ان مشرک لوگوں کے ساتھ بھی ان کا روز کا پالا پڑتا ہے، کبھی ان کو استہزاء اور مذاق بھی سہنا پڑتا ہے دوسرے جو ابھی تک مشرک لوگ تھے ان کے ساتھ۔ تو مختلف طرح کے لوگ، چاہے وہ مطلب لوگ جو ایمان لے کے ہیں، چاہے ان کی آپس میں گفتگو ہے یا آپس میں کوئی بات چیت ہوتی ہے اس میٹر میں لے لیں، یا ان کی بات اگر مشرکین مکہ سے ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی لے لیں، کیونکہ مختلف طبقات کے لوگ، مختلف نیچرز کے لوگ، مختلف طرح کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بھی مطلب بات چیت کا معاملہ ہے، اور وہ ایک نان مسلم جو ہے ان کے ساتھ بھی بات کا معاملہ ہے، تو بہت قوی چانس سے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف کی وجہ سے، ان کے درمیان کچھ معاملات کی وجہ سے کوئی گرمی سردی والا معاملہ ہو جائے یا کوئی اس طرح کا معاملہ۔ تو اسی لیے یا شروع میں ہمیں پتہ ہے کہ مطلب مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا کہ وہ مطلب جواب نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ریئیکشن نہیں کریں گے،
یعنی جہاد وغیرہ کا حکم تو بہت بعد میں آیا، لیکن پہلے صبر کرنے کی تلقین دی جاتی رہی انہیں۔ تو یہ یہاں پر بھی ہے کہ جب بھی وہ آپس میں، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، چاہے وہ نان مسلمس کے ساتھ بات کریں، وہ بات بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کریں، ایک بھلی بات کریں۔ اگر کوئی غصے میں بات کر رہا ہے تو اس کا جواب بھی اس کو غصے اینٹ کا جواب پتھر دے لینے کی بجائے بڑے تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھی بات کریں۔ جب بھی بات کریں تو نرم بات کریں اور بھلائی والی بات کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ بے شک شیطان وہ جھگڑا ڈالتا ہے ان کے درمیان۔ شیطان تو ہر وقت اسی طاق میں لگا ہوا ہے کہ وہ ان کے درمیان جھگڑا ڈالے۔ یہ مسلمانوں کی یہ قوت، یا امت محمدی جو ایک قوت بن کر ابھر رہا ہے، اس کی تو ہر لمحہ یہی خواہش تھی کہ ان میں کوئی پھوٹ پڑے اور ان میں کوئی جھگڑا ہو اور یہ تتر بتر ہو جائیں، کمزور ہو جائیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ان سے کہا گیا کہ جب بھی بات کریں اچھی اور بھلی بات کریں۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ بے شک انسان تو کھلا دشمن ہے انسان کا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں یا کوئی دو رائے نہیں کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا اور سب سے کھلا دشمن ہے، جو ہر وقت انسان کے خلاف کچھ نہ کچھ اقدامات کرتا رہتا ہے۔ اور ان میں سب سے بڑا جو اقدام یا سب سے شیطان کا پسندیدہ جو ایک کام ہے، یہ سب سے زیادہ پریفرڈ جو اس کا کام ہے، وہ ہے لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، ایک دوسرے کے درمیان جھگڑا تنازع جو ہے وہ کھڑا کرنا، اور خاص کر میاں بیوی کے درمیان۔ اس کے بارے میں تو کچھ ایک حدیث بھی، ایک واقعہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو یہاں پر شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی بابت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث مجھے ملی کل، جو کہ مجھے لگا کہ مناسب ہے اس جگہ پر کوٹ کرنا، کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی اس کا بہت عمل دخل ہے۔ اور وہ حدیث کچھ یوں ہے: تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی یا مسلمان کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے۔ ہتھیار کے ساتھ اس وقت کے ہتھیار اگر دیکھیں تو تلوار یا نیزہ یا یہ تیر وغیرہ جو ہے، تیر کمان میں ڈال کر، تو اس طرح سے آج کل کے ہتھیار اگر دیکھیں تو آج کل بھی یہ ریوالور اور پسٹل وغیرہ کی شکل میں جو ہتھیار، جو عام طور پر گھروں میں بھی لائسنس اور ان لائسنس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی یا مسلمان کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے، یعنی تلوار یا ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا تو نیزے کے ساتھ مذاق کے موڈ میں اس کی طرف اشارہ یا اس کی طرف اس کا منہ کر دینا، ایسا نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نیزہ یا تلوار یا وہ تیر جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے شیطان چلوا دے، اس کے ہاتھ سے غلطی سے چل جائے یا شیطان اسے چلوا دے، اور وہ اس مسلمان بھائی کو جا لگے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے، پس وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ تو یہ ایک حدیث جو ملی کل، وہ میں نے مناسب اس لیے سمجھا کوٹ کرنا کہ آج بھی اس طرح کے معاملات جو ہمارے کچھ کبھی کبھی رپورٹ ہوتے ہیں، خاص کر یہ گن اور پسٹل وغیرہ شادی بیاہ کے معاملات میں، یا ویسے کچھ خوشی منانے کے چکر میں ہتھیار جو ہے اس طرح کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے کبھی تو اب استعمال کرنے والے کی اپنے کی جان چلی جاتی ہے، اور کبھی وہ دوسروں کی جان ناحق جو ہے وہ لے بیٹھتا ہے غلطی میں۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ایسا ہوتا ہے، کبھی چانس ہے۔ تو ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا اس حدیث کی روشنی میں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی ایک متفقہ حدیث ہے کہ کبھی بھی مسلمان کی طرف، اپنے بھائی کی طرف یا کسی دوسرے شخص کی طرف کوئی ہتھیار وغیرہ جو ہے وہ مذاق کے طور پر بھی اشارہ نہ کرے یا اس طرف نہ کرے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس سے کوئی ایسا عمل کرا دے جس سے ایک تو دنیا میں بھی نقصان ہو اور دوسرا آخرت میں بھی وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ تو بہرحال یہ شیطان جو ہے اس کی تو یہ ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ وہ انسان کے درمیان جھگڑا ڈالے، ان کے درمیان پھوٹ ڈال کر ان کو کمزور کرے۔ اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، بھلائی والی بات کرو۔ ربکم عالم، تمہارا رب تو خوب جاننے والا ہے، بکم تم کو،
تمہارا رب تم کو خوب جاننے والا ہے. یعنی ایک انسان کو، تم کو، جس سے بھی یہاں پر خطاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ یا تمہارا رب جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو رحم کرے تم پر، او ان یشاء یعذبکم، یا اگر چاہے تو وہ عذاب دے تمہیں. وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم علیہم وکیلا، آپ پر کوئی وکیل یا آپ کو کوئی داروغہ یا کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. تو اس آیت کے پہلے حصے میں کہ تمہارا رب تو تمہیں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے. یہ آیت جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ پہلا حصہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. تمہیں، ایک انسان کو انفرادی طور پر اگر دیکھا جائے تو کسی کے دل میں کوئی نیت ہے، کوئی بھی اچھی یا بری نیت ہے، جو بھی ارادہ ہے یا جو بھی اس کے مطلب ٹارگٹس ہیں جو اس کے دل میں ہی ہے، جو دل ہی دل میں وہ بناتا ہے، دل ہی دل میں خیال کرتا ہے یا دل ہی دل میں وہ ارادے کرتا ہے، تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے تو اس کا وہ غیب ہے، دوسرے لوگوں کو تو اس کا پتہ نہیں، لیکن اللہ تو اسے خوب جانتا ہے. تمہارے اپنے دل کی باتیں جو اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں جانتا تو یہ تمہارا مطلب خام خیالی ہے. اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. تو پہلا نقطہ تو تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے، کسی کے دل میں بھی جو کچھ بھی ہے، اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر اللہ اسے اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. یہ مشرکین کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اس وقت کے جو کافر تھے، کہ اگر وہ لوگ جو اب اس وقت تک تو اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور وہ ہدایت یافتہ ہو کر اسلام کی پھر خدمت پر معمور ہو جائے یا خدمت کرنے لگ جائیں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے. اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ دنیا میں جب تک زندگی ہے یا جب تک مہلت ہے، ان کو ایمان کی دولت جو ہے اس کو وہ نصیب نہ ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ایک عذاب یا سزا کی ایک قسم ہے، اور آخرت میں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو ہے ہی ہے. یا آپس میں جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں اچھائی جو ہونی چاہیے، یا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہے وہ بھلے طریقے سے نپٹانے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے اوپر رحم کرے، تمہیں اور مضبوط کرے، اور تمہیں مطلب ایک طاقتور قوم کے طور پر ابھار دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مغلوب کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لیکن انسان کا وتیرہ کیا ہے کہ اس کو جو بھی کرنا ہے ہمیشہ بھلائی کی طرح کرنا ہے. وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار. ہم نے آپ پر کوئی ذمہ دار بنا کر یا وکیل بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کی ذمہ داری جو یہ تھی کہ کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ اس کے لوگوں کو تک سچائی اور امانت کے ساتھ پہنچا دیا جائے، ایمانداری کے ساتھ پیغام کو پہنچا دینا. یہ آپ کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مطلب نبھا دی. ان کا کام تو یہی ہے. باقی آگے انسان جو ہے وہ اس ہدایت کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ اگر کافر یا مشرک ہے تو وہ اس پیغام کو سن کر، اس کو سمجھ کر اللہ کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا. یا اگر کوئی مومن بھی ہے، اگر کوئی اسلام مسلمان بھی ہے، تو وہ اپنی اصلاح کرتا ہے یا اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی میں رکھتا ہے. یہ سارے معاملات تو پھر اللہ کے اور اس بندے کے درمیان ہے. اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی داروغہ یا کوئی وکیل نہیں بنا کر بھیجا. آپ کی ذمہ داری جتنی تھی وہ انہوں نے وہ خوب اچھی طرح سے نبھائی. اس کے بعد اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ وہ بندے ان کا کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں اس پیغام کو، اس نصیحت کو، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسے معاملہ کرے گا. بہرحال اس آیت میں مولانا مددی صاحب نے ایک اور طرف بھی اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ انسان کے دل میں ہے، جو کچھ کسی کے دل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. لیکن وہ اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جس پر چاہے رحم کرے اور جس پر چاہے عذاب دے. انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی بابت
وہ اس کی اچھائی یا بلائی کا اس کا کچھ سرٹیفکیٹ دے، اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے۔ یہ بات تو کی جا سکتی ہے کہ شریعت محمدی میں یا ہمارے شریعت میں مختلف طرح کے لوگوں کے لیے مختلف طرح کی سزائیں مختص ہیں، یا ان کے ساتھ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا انجام ہوگا، جو صدقہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا استطاعت کے باوجود، یا جو سود وغیرہ کے معاملات کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، یا کوئی اس طرح سے اچھا عمل کرتا ہے، بہت ہی نیک عمل کرنے والا ہے، تو اس کا آخرت میں اس کو کیسا بدلہ ملے گا۔ اس طرح سے تو ہم کہا جا سکتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے یہ سزا ہے، جو یہ برا کام کرتا ہے اس کے لیے یہ سزا ہے، جو یہ اچھا کام کرتا ہے اس کے لیے یہ اجر ہے۔ لیکن یہ کہنا انسان کے لیے مناسب نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے یا فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ یا فلاں شخص میں یہ خوبی ہے یا وہ یہ نیک عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو کسی کے جہنم یا جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ یا اس کے بارے میں گمان کر انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان اور اللہ کے اس بندے کا، انسان کا اور اللہ کا آپس کا معاملہ ہے، اور اللہ ہی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کے دلوں کے اندر کیا ہے اور اس کے ظاہر میں کیا ہے۔ تو اس لیے یہ صرف اللہ کے درمیان اور اس کے بندے کے درمیان ہے کہ اللہ بعد میں اس کا کس طرح سے فیصلہ کرے گا۔ انسان کے لیے یہ مناسب نہیں، آدمیوں کے لیے، کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ کسی دوسرے کی بابت وہ اس طرح کی کوئی بات کرے کہ وہ سرٹیفکیٹ کے طور پر کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں جا رہا ہے، یا وہ اتنا برا ہے کہ جہنمی ہے، یا اتنا اچھا ہے کہ وہ تو مطلب بس جنت میں۔ یہاں پر تو ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ میدان جنگ میں لڑ کر مطلب جو فوت شدہ جو ایک شخص تھا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے تو مال غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر جو ہے اس کے اوپر آگ کی بنا کر وہ اڑا دی گئی ہے۔ اور اس طرح کے بھی معاملات ہیں جس میں ایک شادی شدہ زانیہ جو ہے اس کو سزا دی گئی، رجم کی جب سزا دی گئی، کچھ عرصہ پہلے اس کا ذکر ہوا تھا، تو پتھر مارتے ہوئے اس کا خون جو ہے وہ ایک شخص کے مطلب کپڑوں پر پڑا، تو اس نے اس کو بہت برا بلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو انہوں نے بہت سرزش کی، بہت ناراض ہوئے اس صحابی یا اس شخص کے ساتھ کہ تم نے ایسا کیوں کہا۔ اس نے تو اس مومنہ جو ہے اس نے تو اتنی توبہ کی تھی، اس کی توبہ اتنی بڑی تھی کہ اگر وہ پورے مدینے پر ڈال دی جائے تو وہ پورے مدینے کے لیے کافی ہوتی، اتنی بڑی توبہ اس نے کی تھی کہ اللہ کے ہاں ظاہری طور پر تو وہ ایک جرم کے پاداشت میں اس کو ایسی سزا ملی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا کہ وہ کسی اچھائی کی وجہ سے اس کو جنتی یا اس کو اتنا کہہ دینا، یا کسی برائی کی وجہ سے اس کو جہنم کا کوئی سرٹیفکیٹ دے دینا، یہ ہمارے لیے قطعاً مناسب نہیں، اور اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت اس آیت کے حوالے سے یہ مولانا مودودی صاحب نے جو اشارہ دیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے۔ آپس کے جو ہم ایک دوسرے کے اکثر ہمارے ایسی بات چیت ہوتی رہتی ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے ہمیں۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب۔ آیت نمبر 55 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ، اور تمہارا رب خوب جاننے والا ہے، بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ خوب اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ بہت دفعہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کائنات کی وسعت اور اس میں موجودات اور تخلیق اللہ تعالیٰ کی، ساری کی ساری تخلیق جو ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس کے ایک ایک ذرے سے لے کر اس کی جتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں سب کو خوب اچھی طرح سے جاننے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، اور بلا شبہ ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو علی بعض پر، بلا شبہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو علیہ السلام زبور بھی دی، زبور ایک کتاب جو ان کو دی۔ تمہارا رب تو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ آسمانوں اور زمین کی جتنی موجودات ہیں، جتنی تخلیقات ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کائنات میں پیدا کیا ہے اس کو وہ خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اور ان کائنات میں
پھر بے جان اجسام بھی ہیں اور جاندار اجسام بھی ہیں، اور ان جاندار جسموں میں انسان جو ہے وہ ایک اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، انسان کے دلوں میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے وہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ پھر انسان کی مطلب ہدایت اور رہنمائی کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مطلب حجت اتمام کی، وہ اس کے بارے میں بہت دفعہ ذکر ہوا۔ تو پھر اس میں ہم نے انسان میں پھر کچھ لوگوں پر فضیلت بھی دے کر بھیجی، اس میں نبی بھی ہیں کہ نبی بھی جتنے بھی آئے 1,00,000 یا 1,24,000 جتنے بھی نبی آئے، ان نبیوں کو بھی پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دے کر بھیجی، بعض کو بعض پر۔ اور جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داؤد کو تو ہم نے زبور دے کر بھیجی تھی کتاب، کچھ نبی ایسے تھے جن کے اوپر مطلب اس طرح سے کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن کچھ نبی ایسے تھے جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی، کچھ نبی ایسے تھے جن کو بہت بڑے بڑے معجزات سے نوازا گیا۔ تو یہ فضیلت ہم نے نبیوں کے اوپر، لیکن یہ نبیوں کی آپس میں جو فضیلت ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا مطلب استحقاق ہے، اس کے اوپر انسان جو ہے وہ کسی دوسرے کو، کسی نبی کو یا کسی رسول کو، کسی نبی کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بارے میں ہم اس کے بارے میں پہلے بھی کچھ آیات گزر چکی ہیں اور کچھ احادیث بھی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کر دیا ہے کہ آپس میں، خاص کر آپس میں گفت و شنید کرتے ہوئے مطلب مومن اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں، تو ایسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو جائیں جس میں کوئی ایک اپنا نبی کو ماننے والا اس قدر بڑھ جائے کہ وہ دوسرے نبی کی تضحیق یا دوسرے نبی کو کم درجے میں تولنا شروع کر دے۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ احادیث کے مطابق منع کر دیا ہے۔ بہرحال مختلف نبیوں کو مختلف طرح کے معجزات کے ساتھ مختلف طرح کی فضیلتیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس کس طرح سے معجزات ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زندہ کو بھی، مردہ کو بھی زندہ کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یا اس طرح کے اندھے کو، پیدائشی اندھا جو ہے اس کو بینا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے بڑے بڑے معجزات سے۔ اسی طرح سے کتابیں جو دیں کچھ نبیوں کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ اور داؤد علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا، اور داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ہم نے کچھ عرصہ ہی پہلے دیکھا تھا کہ اہل کتاب یا یہودیوں کا عروج اور زوال، عروج جو ہے وہ پہلا عروج کا دور جو ہے، اس کے بعد یہ دوسرا عروج کا دور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت طالوت، اور اس کے بعد حضرت داؤد اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی سلطنت جو ہے وہ کس قدر وسیع تھی اور کس قدر بڑی ان کی سلطنت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو داؤد علیہ السلام کو بھی زبور مطلب عطا کی، تو بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ اس وجہ سے بھی کہ اس وقت کے جو مشرکین ہیں وہ یہ گمان کر، وہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جو ہے وہ ماننے سے انکار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ تم کیا ہمارے درمیان سے ہی اٹھ کر اور ہمارے درمیان ہی پلے بڑے اور پھر اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ انسانوں میں سے ہی کچھ انسان جو ہے ان کو چن کر ان کو نبوت کا منصب پر فائز کیا، اور ان کو پھر ایک دوسرے کے اوپر فضیلت بھی دی ہم نے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے کہ وہ جس کو چاہے چن لے بندوں میں سے اور ان کو پھر فضیلت دے، اور کس طرح کی فضیلت دے یہ بھی پھر اسی کا استحقاق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت یا معجزات دیے گئے اس کے بارے میں بھی پھر آئے گا کہ پچھلے نبیوں کو تو معجزات ملے جن کی وجہ سے ان کی فضیلت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات ملے، لیکن جس طرح پچھلے نبیوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ پچھلے نبیوں کی طرح کے کچھ معجزات اگر دیے جاتے اس قوم کو تو ہو سکتا ہے کہ یہ قوم بھی تباہ و برباد ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی معجزات نہیں دکھائے اس طرح کے کھلے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی کہ اس طرح کے معجزات پھر نہ دکھائے جائیں، تاکہ مطلب ایک مہلت جو ہے وہ قائم رہے، اور یہ امت محمدی تو قیامت تک قائم رہنے والی ایک جماعت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت کے تحت یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ بہرحال قل ادعوا الذین
اب کہہ دیجئے بلاؤ بلاؤ تم سب بلاؤ جنہیں زعم تم سمجھتے ہو من دون ہی اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ جنہیں تم سمجھتے ہو یا جنہیں تم پکارتے ہو، جن سے تم حاجات طلب کرتے ہو، ان کو بلاؤ یا ان سے دعائیں کرو یا ان کو بلاؤ. فلا یملکون کشف الضر، پس نہیں وہ سب اختیار رکھتے تکلیف دور کرنے کا، عنکم تم سے، ولا تحویلا، اور نہ ہی اسے بدلنے کا، نہ ہی تکلیف کو دور کرنے کا وہ کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ ہی اسے بدلنے کا یا اس تکلیف میں کمی کرنے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں. اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، تم ان سب کو پکارو، جتنا مرضی پکارو، وہ تمہاری پکار کو سنیں گے ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیں یا اسے کچھ ہلکا ہی کر دیں، کچھ اسے بدل ہی دیں. اولئک الذین یدعون، ایسے لوگ جو پکارتے ہیں، وہ لوگ اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جنہیں وہ سب پکارتے ہیں، وہ ہستیاں جنہیں وہ سب پکارتے ہیں، یبتغون، وہ سب تلاش کرتے ہیں، الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کی طرف وسیلہ، ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہو. جنہیں وہ پکارتے ہیں، وہ ہستیاں جنہیں وہ پکارتے ہیں، یہاں پر وہ ہستیاں مراد ہے جو کہ ماضی میں رہی ہیں یا اس وقت بھی موجود تھیں، جن سے وہ اپنی حاجات طلب کرتے تھے. ماضی میں جو رہی ہیں یعنی اپنے بزرگ اور اسلاف، جن کو وہ مختلف ناموں سے وہ پکارا کرتے تھے، جن کی طرف منسوب کر کے وہ دعائیں کیا کرتے تھے، مطلب پرانے بزرگ جو اس وقت تک فوت ہو چکے، ان کے نام سے مختلف طرح سے وہ ان کو پکارتے تھے. یہ ان کی بات بھی ہو سکتی ہے، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کے بابت بھی ہو سکتی ہے. پچھلے لوگوں میں جیسے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے منسوب کر کے ان کے ساتھ ان کی عبادت کرنا اور ان کو حاجات کے لیے پکارنا، اہل کتاب کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ بھی عمل رہا ہے. تو چاہے تم اس طرح سے پچھلے گزرے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو تم پکارتے ہو، چاہے آج سے مراد اس وقت کے جیسے کہ ذکر ہوا کہ فرشتوں کے بارے میں، کہ فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کو وہ پکارتے تھے، یا کچھ جن جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے اور ان کو مختلف طریقوں سے وہ پکارتے تھے یا ان کی مختلف طرح سے وہ عبادت کرتے تھے. تو ان کے بارے میں کہ وہ ہستیاں جو پہلے گزر چکی یا وہ اس وقت موجود تھیں، تو تم ان کو پکارتے ہو تم مدد کے لیے، جبکہ وہ ہستیاں جو ہیں وہ تو خود تلاش کر رہی ہیں اپنے رب کی طرف مطلب قرب کا ذریعہ یا قرب کی کوشش کر رہی ہیں. وسیلہ جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرنا ہے وہ ایک وسیلہ ہے. اور وہ کوشش کس طرح سے ہوتی ہے؟ اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے عبادات کر کے اور اس کے احکامات کی پاسداری کر کے. وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش یا جستجو میں لگے ہوئے ہیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ سب امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ سب ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے. جن ہستیوں کو تو تم پکارتے ہو وہ تو خود، یہاں پر یہ ہستیاں جو ہیں اس میں وہ بت، پتھر کے بت اور درخت اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ وہ ہستیاں جو کہ خود اللہ کی عبادت کرتی تھی اور خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتی تھی، ان کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جستجو میں یا کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت کی سے امید باندھے ہوئے ہیں. یعنی اپنا وہ عمل انہوں نے نیک کیا، اس نیک عمل کے نتیجے میں وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کی وعیدیں یا عذاب کا ایک پہلو جو ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا، وہ ان تک جو پہنچا تو وہ اس عذاب سے وہ خوف بھی کرتے ہیں. تو تم ایسی ہستیوں کو پکارتے ہو جو خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش میں مصروف ہیں، اور وہ خود اللہ کی رحمت اور امید لگائے بیٹھے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ ڈرایا گیا ہوا ہے. یعنی وہ عذاب تو ہے ہی اس لیے کہ اس سے ڈرا جائے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر جو ہے مختلف طریقے سے ہوتا ہے، وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس عذاب سے خوف کھا کر یا اس عذاب سے ڈر کر اپنی اصلاح کی جائے، ڈرانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے وہ عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن آگے آئے گا کہ ایسے عذاب کے تذکرے کے باوجود بجائے اس کے کہ اس کا
خوف یا اس کو سمجھ کر اپنی اصلاح کریں، الٹا اس سے نافرمانی اور ہی بڑھتی جاتی ہے ان کی۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں کسی بستی سے إِلَّا نَحْنُ مُخْلِقُوهَا مگر ہم سب ہلاک کرنے والے ہیں اسے قبل یوم القیامت قیامت کے دن، اور نہیں کسی بستی سے مگر ہم سب ہلاک کرنے والے اسے قیامت کے دن سے پہلے، معذبوها یا عذاب دینے والے ہیں اسے عذاباً شدیدا بہت ہی سخت عذاب۔ کان ذالک فی ذالک کان ذالک فی کتاب مستورہ ہے یہ کتاب میں اللہ میں کتاب میں لکھا ہوا، یہ کتاب محفوظ جو ہے لوح محفوظ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور نہیں کسی بستی سے مگر ہم سب ہلاک کرنے والے اسے قیامت کے دن سے پہلے۔ یہ قیامت کے دن سے پہلے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ قیامت کے آنے سے پہلے کوئی بھی بستی مشرکین کی یا کافروں کی یا جو اللہ کے ساتھ اس طرح کے شرک یا نافرمانی کرتے ہیں ان کے بابت، کہ کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہوگی جس کو ہم ہلاک نہ کر دے قیامت کے آنے سے پہلے۔ او معذبوہا یا ہم اسے عذاب دیں عذاباً شدیدہ ایک سخت عذاب، یا اسے ہم ایک سخت عذاب دیں یا اسے ایک سخت عذاب دینے والے ہیں قیامت سے پہلے۔ یہاں پر ایک قیامت کے آنے سے پہلے کا ایک تذکرہ ہے کہ ایک بہت بڑی ہلاکت ہوگی جس میں جتنے مشرکین ہیں یا جتنے کفار ہیں ان سب کو ہلاک کر دیا جائے گا، یا ان سب کو شدید عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ ایک جنگ کی طرف اشارہ ہے جو یقیناً بہت ساری احادیث میں ہمیں ملتا ہے، جو کہ ابھی آنے والے حالات میں قیامت سے پہلے ایک واقعہ ہوگا، ایک بہت بڑی جنگ جس میں پھر اب بالآخر دجال کا بھی معاملہ اس میں ہے، اور دوسرے بھی امام مہدی بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس دنیا میں آنا، اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ الگ سے ایک موضوع ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی جنگ کا ایک اشارہ ہے کہ اس میں بہت ہی بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس میں فتح عطا کرے گا۔ اور یہ جنگ جو ہے یہ نہ صرف ہمیں احادیث سے اور یہ اس آیت سے بھی اشارہ ملتا ہے، بلکہ اگر آپ مغرب کے معاشرے یا اہل کتاب مغرب زدہ جو لوگ ہیں ان کو بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے نظر میں بھی ایک کنسیپٹ یا ایک ان کا بھی ایک نظریہ ہے آرماگیڈون کے نام سے۔ آرماگیڈون ایک علاقے کا بھی نام ہے، علاقے کا کچھ مخفف ہے یا لقب ہے، اور آرماگیڈون جو ہے ایک جنگ بھی وہ منسوب کرتے ہیں جو گڈ اور ایول یعنی برائی اور اچھائی کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، بہت بڑی جنگ، بہت بڑے پیمانے پر وہ جنگ ہوگی۔ اس کے بارے میں ان کی ایک نظریہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے مغرب میں بھی، اور اس جنگ کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر ہلاکت ہوگی اور پوری دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد بھی ہو جائے گی۔ بہرحال ایک اس کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہم سب کو ہلاک کرنے والے ہیں اور یا ان کو بہت بڑا عذاب دینے والے ہیں۔ کان ذالک فی کتاب مستورہ، اور یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ کتاب لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ واقعہ ہونا طے پا گیا، اور یہ واقعہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ اب یہ عذاب سے ڈرنے کے پچھلے آیات میں بھی ذکر ہوا کہ جو مشرک ہے وہ بجائے اس کے کہ ان کے اوپر جب عذاب کا ذکر کیا جائے تو وہ اس سے اپنی اصلاح کر لیں، بلکہ وہ ان کی طرف اور وہ بگڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے امتی گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں، تو عذاب تو پھر قیامت آنے سے پہلے بھی ایک آئے گا، اور اتنی بڑی ہلاکت ہوگی کہ سارے جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور یہ لکھا جا چکا، یہ طے بات ہے۔ وما، اور نہیں منع آنا روکا ہم نے، ان نرسل بالآیاتی کہ ہم بھیجے نشانیوں کو، الا ان کذب مگر کہ جٹلایا بہا ان کو الاولون پہلے لوگوں نے، اور نہیں روکا ہمیں کہ ہم بھیجے نشانیوں کو مگر کہ جٹلایا ان کو پہلے لوگوں نے۔ ہمیں یعنی کہ اس کا ڈائریکٹ جو با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ایسی نشانیاں یا ایسے معجزات، یہ معجزات ہمیں پتہ ہے اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے یا پس منظر ہے، اس میں یہ مسند احمد کی کچھ روایات کے مطابق مشرکین مکہ جو ہیں وہ تقاضا کرتے تھے، یا وہ مطلب
وہ ایک مطالبہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں، سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، تو پھر جیسے پچھلے نبیوں کے اوپر معجزات آئے اسی طرح آپ کے اوپر بھی کوئی معجزہ جو ہے وہ رونما ہونا چاہیے۔ تو وہ مطالبہ کرتے تھے کہ کوہ صفا کا جو پہاڑ ہے اس کو سونے کا کر دیا جائے، یا مکے کے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر کر دیا جائے، تاکہ وہ ایریا جو ہے وہ کاشتکاری کے لیے مناسب ہو سکے، کاشتکاری اس کے اوپر کی جا سکے۔ یہ اس طرح کے مطالبات کہ اگر معجزات ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے اوپر بھی کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے، اور معجزے کی صورت میں آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ صفا پہاڑ کو سونا کر دیں، یا پہاڑ جو ہیں مکے کے ارد گرد وہ ان کو ایک طرف کر کے وہاں پر جگہ ایسی پلین سطح بن جائے جہاں پر وہ کاشتکاری کر سکیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ان کے یہ مطالبات پورے تیار، ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم وہ مطالبات جو ہیں ان کے وہ پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ وہ معجزات ہم ٹھیک ہے، ہم ان کو یہ معجزات دکھا دیتے ہیں، لیکن ان معجزات کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لے کر آئے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ جیسے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا اس طرح سے یہ قوم جو ہے اس کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا، اور پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بھی اس بات کو پسند فرمایا کہ ان کے مطالبے کو پورا نہ کیا جائے تاکہ یہ یقینی ہلاکت سے بچ جائیں۔ یہ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس کے مطابق اس آیت کے پس منظر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وجہ سے، اس مہلت کے ختم ہونے کی وجہ سے یا اس عذاب کے آنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اس بات پر راضی تھے یا اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اس طرح کے معجزات جو ہیں وہ نہ ظاہر کرے اللہ تعالیٰ، تاکہ یہ قوم جو ہے اس طرح کی ہلاکت سے بچ جائے۔ بہرحال اور نہیں روکا ہمیں کہ ہم بھیجے نشانیوں کو مگر اس لیے کہ جٹلایا پہلے لوگوں کو، یعنی کیونکہ پچھلے لوگوں کے اوپر بھی جب ان کے اوپر معجزات رونما ہوئے تو انہوں نے ان کو جٹلا دیا، اسی وجہ سے ہم اب یہ ایسی نشانیاں یا ایسے معجزات نہیں بھیج رہے کہ تاکہ پچھلی لوگوں کی طرح یا پچھلی امتوں کی طرح اس امت کے اوپر بھی مہلت جو ہے وہ ختم کر کے اس کو عذاب سے درکنار نہ کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے ایک یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے معجزات جو ہیں وہ نہیں بھیجتے تھے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اور پچھلے لوگوں میں سے بہت ساری مثالیں ہم نے پڑھ بھی لی پچھلی امتوں میں سے، اس کی ایک مثال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی۔ قوم صالح یا قوم سمود جو تھی ان کو اونٹنی جو ہے وہ دی، مبصرہ، واضح نشانی کے طور پر، ایک معجزے کے طور پر جو ان کے سامنے تھی واضح طور پر۔ فَظَلَمُوا، تو انہوں نے ظلم کیا، بہا، اس پر، تو انہوں نے اس اونٹنی پر بھی ظلم کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر ان کے ساتھ مطالبہ کیا تھا انہوں نے، ان کی قوم نے، تو ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی ظاہر کر دی۔ اس کے بارے میں تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اونٹنی معجزہ تو رونما ہو گیا، لیکن وہ اونٹنی کا چلنا پھرنا اور اس کا کھانا پینا جائے اس سے تنگ آ کر انہوں نے اس اونٹنی کو منع کرنے کے باوجود اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ کیا کہ پہلے بھی امتوں کے اوپر بڑے بڑے ہم نے معجزات بھیجے، جس میں ایک مثال جو ہے وہ اونٹنی کی ہے، تو لیکن انہوں نے بھی اس اونٹنی کو بھی انہوں نے ہلاک کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ پوری بستی جو ہے یا پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تو اس لیے ہم اس طرح کے معجزات نہیں بھیجتے کہ کہیں یہ ہلاک نہ کر دیے جائیں، کیونکہ اگر یہ ایسے معجزات بھیج دیے تو پھر اس کے بعد ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ وما نرسل بالآیات، اور نہیں ہم بھیجتے نشانیوں کو الا تخویفا، مگر ڈرانے کے لیے۔ تو ہم تو ایسی نشانیاں یا ایسے معجزات جو ہیں وہ ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ اس سے، تاکہ یہ لوگ اس سے ڈر جائیں، لیکن وہ اس سے ڈرنے کے بجائے اس میں اور بگڑ جاتے ہیں یا ایمان میں اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں، جیسا کہ پچھلی قوموں نے کیا کہ اتنے واضح معجزات آنے کے باوجود بہت ہی کم تھے جو ایمان لے کر آئے، اکثریت جو ہے وہ تو اپنے ہی جو گمراہی ہے اس پر ڈٹے رہے، اور یہی معاملہ اس قوم کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ، اور جب ہم نے کہا آپ کے رب سے، اور جب ہم نے کہا آپ سے، ان ربک، بے شک آپ کے رب نے احاطہ بالناس، گھیر رکھا ہے لوگوں کو،
اور جب ہم نے کہا قرآن مجید کی مختلف آیات آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پورے انسان یا پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دائرہ قدرت میں ہے، یہ ساری چیزیں یا سارے انسان بھی اس میں شامل ہیں. تو جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کے رب نے گھیر رکھا ہے لوگوں کو، جب ایسی آیات آتی ہیں یا ایسا کچھ پیغام ان تک پہنچتا ہے تو وہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، تو ہاں جب ایسی آیات آتی ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی شک کرتے ہیں یا اس کے اوپر بھی کوشچن اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں گھیرا ہوا ہے، کہاں ہے اللہ، کہاں ہے ہمارا، ہمیں تو یہ حصار محسوس نہیں ہوتا، ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے. یہ اس طرح کا ان کا رویہ بھی رہا ہے. اور پھر اشارہ ہوا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، اور نہیں ہم نے بنایا منظر، الَّتِي أَرَيْنَاكَ، جو ہم نے دکھایا آپ کو، ارائینا کا جو کھلی آنکھوں سے دکھایا آپ کو، الا فتنتن، مگر ایک آزمائش، اور نہیں ہم نے بنایا منظر جو ہم نے آپ کو دکھایا مگر ایک آزمائش، للناس، لوگوں کے لیے. وشجرۃ الزقوم، وشجرۃ، اور درخت، الملعون، جس پر لعنت کی گئی ہے، فی القرآن، قرآن میں. اور نہیں ہم نے بنایا منظر جو ہم نے دکھایا آپ کو مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے، اور درخت جس پر لعنت کی گئی قرآن میں. یہاں پر دو باتوں کا ذکر کیا، ایک تو منظر دکھایا ہم نے جو کہ ایک آزمائش کا باعث بنا لوگوں کے لیے. وہ کون سا منظر ہے؟ اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں الاسراء والمعراج کا ذکر ہے، جس کو ہم معراج، واقعہ معراج کہتے ہیں. اور ہم نے اس وقت بھی یہ دیکھا تھا کہ یہ واقعہ معراج جو ہے یہ کوئی کشف یا الہام یا خواب کی شکل نہیں، بلکہ یہ فزیکلی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ارینجمنٹ کیا کہ فزیکلی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سفر تھا، اور انہوں نے اپنی جو آنکھ ہے ان آنکھوں سے سارا مشاہدہ کیا تھا، اور فزیکلی یہ سارا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا. تو جو فزیکل آنکھ سے جو ہم نے آپ کو منظر دکھایا وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش بن گیا. لوگوں کے لیے آزمائش کیسے بن گیا کہ جب اس واقع معراج کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ، تو دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو مسلمان تھے جو اس وقت ایمان لے آئے تھے، اور دوسرے جو مشرک تھے. مشرکین کو جب یہ پتا چلا تو ان کے لیے تو ایک کہہ لیں کہ سونے پہ سہاگا ہو گیا. انہوں نے تو ایک ایسا پوائنٹ پکڑ لیا کہ جس کے اوپر بڑا ہی آسان تھا کہ لوگوں کو ورگلایا جا سکے. اور جو مشرکین تھے وہ تو آلریڈی اسی روش میں تھے کہ بس کسی طرح سے بس تصحیح ہی کرنی ہے اور کسی طرح سے انکار ہی کرنا ہے. بلکہ جو کمزور عقیدہ مسلمان تھے یا نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے جو ابھی ایمان میں اتنے پکے نہیں تھے، ان کے اوپر بھی بڑی آزمائش آئی کہ وہ بھی ایک دفعہ ڈول گئے ان میں سے کچھ لوگ. لیکن جو ایمان میں مضبوط رہے وہ تو ایمان میں مضبوط ہی رہے. تو اس طرح سے جو مشرکین ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مطلب راتوں رات اتنی دور کا کئی دنوں کا سفر جو ہے القدس تک وہ بھی ہو گیا، اور پھر ساتواں آسمان تک بھی سفر کر کے واپس بھی آ گئے کچھ ہی لمحوں میں یا کچھ ہی رات کے کچھ ہی حصے میں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے بڑا تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، یا اس سے بڑا تو فریب ہو ہی نہیں سکتا. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ اس طرح سے مشرکین جو ہے انہوں نے مختلف طریقے سے اس واقعے کو جٹلایا اور اس کی تصحیح کی. جبکہ ایمان میں جو مضبوط لوگ تھے ان کا ایمان تو اور زیادہ مضبوط ہو گیا، جس میں سب سے بڑی مثال جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جب ان تک یہ خبر پہنچی یا ان سے پوچھا گیا کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے القدس تک گئے اور پھر ساتوں آسمان جو ہیں وہ بھی وزٹ کر کے آئے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے یہ سارا واقعہ انہوں نے کوٹ کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر محمد نے کہا ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں ان کو سچا نبی جانتا ہوں، میں ان کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اور انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جو بھی حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ ان کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، واقعی انہوں نے کہا ہے، تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور حضرت ابو بکر کی اسی تصدیق کے بعد پھر ان کا لقب جو ہے وہ صدیق اکبر پڑ گیا تھا،
یا ان کو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ اسی لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اس کی ڈنکے کی چوٹ پر اس کی تصدیق کی تھی کہ بغیر کوئی بشش و پن کیے ہوئے یا بغیر کوئی شک و شبہ کیے ہوئے کہ اس میں ہو سکتا ہے میں جا کے پہلے پوچھوں تو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا معاملہ ہوا تھا یا کیسے ہوا یہ سارا کچھ نہیں. انہوں نے فوراً اسی وقت کہا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ سچ ہے. تو اسی وجہ سے ان کا لقب بھی صدیق جو ہے یا صدیق اکبر جو ہے وہ پڑ گیا. بہرحال تو یہ جو واقع اسراء والمعراج یا واقع معراج جو ہے یہ بھی ایک آزمائش کا باعث بنا لوگوں کے لیے. وہ لوگ چاہے وہ نان مسلم تھے چاہے مسلمان تھے دونوں کے لیے یہ ایک آزمائش بن گیا کہ کس طرح سے اس کے اوپر ایمان لایا جائے یا کس طرح سے اور مضبوط عقیدہ ان کا ہوا. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَ فی القرآن, اور ایک درخت جس کا لعنت کی گئی قرآن میں. قرآن مجید میں ایک درخت کا نام ہے شجرۃ الزقوم. الزقوم زقوم کا درخت ہے جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں. یہ سورہ دخان میں ہے. سورہ دخان میں اس کا ذکر ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع معراج کے دوران یہ درخت جو ہے یہ جہنم میں دیکھا تھا. جہنم میں یہ درخت اگا ہوا ہے جس کی جڑیں جہنم میں ہے اور یہ کھانا ہے جہنمیوں کے لیے یا ان سزا یافتہ لوگوں کا یہ کھانے کے طور پر بھی یہ درخت جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا. تو اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا جس پر لعنت کی گئی. تو اس کے اوپر بھی جو مشرکین ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ میں کوئی درخت جو ہے وہ پنپ سکتا ہے یا آگ میں کوئی درخت قائم رہ سکتا ہے یا پھل پھول سکتا ہے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت جو ہے وہ جہنم میں دیکھا اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی آیا جو کہ جہنمیوں کی خوراک ہے اور اس کے اوپر لعنت بھی کی قرآن مجید میں اس درخت کے اوپر. تو اس کا ذکر کرنا یہ بھی اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک کہہ لے کہ آزمائش بنی, اور جو مضبوط ایمان والے تھے انہوں نے تو مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر یقین کیا, لیکن جو اس کی تصحیح کرنے والے یا اس کی تکذیب کرنے والے تھے وہ تو اپنی تکذیب میں اپنے انکار میں اور زیادہ آگے بڑھ گئے یا اور زیادہ وہ پکے ہو گئے اور زیادہ گمراہی کی طرف بڑھ گئے. وَنُخَوِّفُهُمْ, اور ہم ڈراتے ہیں انہیں. یہ پچھلے جو خوف کے بارے میں پیچھے کچھ آیات میں ذکر آیا عذاب کے بارے میں یا خوف کے بارے میں. وَنُخَوِّفُهُمْ, اور ہم ڈراتے ہیں انہیں. فما یزیدہم, پس نہیں وہ زیادہ کرتا انہیں الا طغیانا کبیرا, مگر سرکشی, بڑی سرکشی, بہت بڑی سرکشی. ہم تو انہیں ڈراتے ہیں یہ عذاب کی باتیں دکھا کر یا مختلف شکلیں ان کے سزاؤں کی بتا کر, جہنم کے بارے میں ان کو ان ایڈوانس ان کو پیشگی اطلاع دے کر ہم تو انہیں ڈراتے ہیں. اور مطلب ڈراتے ہیں اس لیے کہ ان سے ڈرا جائے. ابھی پیچھے ہی ہم نے آیت پڑھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈرانا یا اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ تو اس لیے ہے, اس کا ذکر تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس سے ڈرا جائے, اس سے خوف کھا جائے. تو ہم تو اس لیے ڈراتے ہیں یا اس لیے یہ بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے خوف کھا کر اس سے ڈر کر انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کریں, وہ اپنی اصلاح کر لیں. لیکن وہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے, وہ کچھ سمجھ بوجھ سے کام لینے کے بجائے وہ تو سرکشی میں اور بڑے ہو جاتے ہیں یا سرکشی میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں, انکار میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اور ان کا بجائے ڈر کے اصلاح کرنے کے سرکشی کرنا یا گمراہی میں اور آگے بڑھ جانا ان کے عذاب کو اور بڑھاوا ہی دیتا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. جی یہیں پہ رکتے ہیں ہم. وما علینا الا البلاغ المبین. آج کے سبق میں متفرق طرح کی آیات تھی جو مختلف موضوعات یا مختلف معنی بھی رکھتی تھی, لیکن ایک ہی معنی تھا جس میں خوف اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے اوپر ایمان نہ لانے والا اور ان کے اوپر بس ڈٹے ہوئے جو ہیں ان کے بارے میں کافی ساری تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے. ہمارے کہنے سننے میں سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمت اور صحیح سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے, اور ہمیں اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اس قابل بھی کرے کہ ان ساری آیات میں جو چیزیں جن کو ہمیں فلٹر کرنا چاہیے اپنے ذہنوں میں وہ ہم فلٹر کر سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں بھی ہم لاگو کر سکیں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.
جی اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، ہمارے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہماری مدد فرمائے، ہماری جتنی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آسان کرے، ہماری جتنی نیک اور جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری فرمائے، اور ہمیں اس قابل رکھے کہ اس دنیا میں ہم ایمان کے ساتھ اٹھیں، اور آخرت میں ہم ضرور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے مستحق ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔